السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثال الاتحاد في الجنس ما يقال كثرة التوافع علة سقوط حرج الاستئذان في حق ما ملكت أيماننا فيسقط حرج نجاسة السؤر بهذه العلة فإن هذا الحرج من جنس ذلك الحرج لا من نوعه۔ ما قبل میں آپ نے جانا کہ قیاس کی دو قسمیں تھیں، مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان یا مقیس و مقیس علیہ کے اندر جو حکم پایا جاتا ہے، آیا دونوں حکموں کی یا تو نوعیت ایک ہوگی یا جناب والا دونوں حکموں کی جنسیت ایک ہوگی۔ اگر دونوں حکموں کی نوعیت ایک ہو تو اس کو کہتے ہیں اتحاد فی النوع، اور اگر دونوں حکموں کی جنسیت ایک ہو تو اس کو کہتے ہیں اتحاد فی الجنس۔ اتحاد فی النوع کی مثال کا ذکر ما قبل میں گزر چکا، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اتحاد فی الجنس کا ذکر فرماتے ہیں۔ اتحاد فی الجنس کی مثال ہے، ہم جانتے ہیں کہ کثرت طواف یہ علت ہے اجازت کو طلب کرنے کے حرج کو ساقط کرنے کی، اجازت کو طلب کرنے کے حرج کو ساقط کرنے کی کثرت طواف کیا ہے؟ علت ہے، جو مسئلہ ما قبل میں بالتفصیل بیان کیا جا چکا ہے کہ تین وقت ایسے ہیں، ایک فجر کے بعد، ایک فجر کے بعد اور ایک عشاء کے بعد اور ایک ظہر کے بعد۔ فجر کے بعد، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، یہ تین وقت ایسے ہیں کہ جس میں انسان آرام میں مبتلا ہوتا ہے، اور آرام میں مبتلا ہونے کی بنیاد پر وہ گھریلو لباس پہنتا ہے، جس میں اچانک کوئی آ جائے تو اس کے سامنے آنا وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ان تین وقتوں میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ گھر میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں، خدمت گزار ہیں، ان تین اوقات میں وہ اجازت طلب کرنے کے بعد ہی گھر میں داخل، لیکن ان تین وقتوں کے علاوہ میں اجازت کے طلب کرنے کے حرج کو ساقط کر دیا، اجازت کے طلب کرنے کے حکم کو کیا کر دیا؟ ساقط کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجازت کو طلب کرنے میں کیا تھا؟ حرج تھا، اجازت کو طلب کرنے میں حرج تھا۔ اس حرج کی بنیاد پر، اس حرج کی علت کیا ٹھہری؟ کثرت طواف، کثرت طواف۔ تو کثرت طواف کی بنیاد پر جناب والا خادموں کے حق میں اجازت کے طلب کرنے کے حرج کو ساقط کیا گیا۔ اسی علت کی بنیاد پر ہم نے یہ حکم قیاس کر لیا، کس میں؟ گھر میں رہنے والے جانوروں کے جھوٹے کے تعلق سے، کہ گھر میں رہنے والے جو جانور ہیں ان کے اندر بھی علت کثرت طواف پائی جاتی ہے، لہذا اگر ان کا جھوٹا ہم نجس قرار دیتے ہیں تو اس میں لوگ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لہذا گھر میں رہنے والے جانوروں کے جھوٹے کی نجاست کے حرج کو دور کرنے کے لیے کیا حکم دے دیا کہ گھر میں رہنے والے جانوروں کا جھوٹا کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس لیے کہ اگر ناپاکی کا حکم دیں گے تو لوگ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو آپ نے یہ کیوں حکم لگا دیا کہ گھر میں رہنے والے جانوروں کا جھوٹا پاک ہے؟ علت آپ نے بیان کی کثرت طواف۔ تو جس طریقے سے کثرت طواف علت نے اجازت کے طلب کرنے کے حرج کو ساقط کیا ہے، اسی طریقے سے جھوٹے کی نجاست کے حرج کو ساقط کیا ہے کس نے؟ کثرت طواف نے، کثرت طواف نے۔ اب مجھے سمجھانا تمہیں یہ ہے، دیکھو اس علت کے ذریعے
دونوں ہی جگہ حرج کو ثابت کیا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ لیکن اتنی بات الگ ہے جناب والا، پہلی والی صورت میں جو اصل ہے، جو مقیس علیہ ہے، اس میں اجازت طلب کرنے کے حرج کو ثابت کیا گیا ہے، اور دوسرے والے مسئلے میں یعنی کہ جو مقیس ہے جس کو قیاس کیا جا رہا ہے، اس میں جھوٹے کی نجاست کے حرج کو ثابت کیا گیا ہے. حرج ہونے میں دونوں شریک ہیں، لیکن دونوں میں حرج کی نوعیت، دونوں میں حرج کی کیفیت یہ علیحدہ ہے. پہلے میں حرج کی نوعیت کیا ہے؟ اجازت کو طلب کرنے کا حرج، اور دوسرے میں جھوٹے کی نجاست کا حرج. جھوٹے کی نجاست کا حرج تو ایک ہی ہے جناب والا. مقیس اور مقیس علیہ یعنی کہ اصل اور فرع دونوں نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن حرج ہونے میں جنسیت کے اعتبار سے شریک ہو گئے نہیں ہو گئے. دیکھو جناب والا، ہم مثال دینے کی کون سی مثال دینے کے در پہ تھے؟ اتحاد فی الجنس کی. تو دیکھو یہ اتحاد فی الجنس ہوا یا نہیں ہوا؟ اصل یعنی کہ مقیس علیہ میں بھی حرج کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور مقیس یعنی فرع میں بھی حرج ہی کو ثابت کیا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہو گیا جناب والا؟ اتحاد فی الجنس. اگرچہ ان کی نوعیتیں کیا ہیں؟ دونوں کی مختلف ہیں، اس لیے کہ اصل میں نوعیت کیا ہے؟ اجازت کو طلب کرنے کا حرج، اور فرع میں نوعیت کیا ہے؟ جھوٹے کی نجاست کا حرج. ومثال الاتحاد فی الجنس، اتحاد فی الجنس کی مثال ما یقال جو کہا جاتا ہے کثرت الطواف علت سقوط حرج الاستئذان فی حق ما ملکت ایماننا، کہ کثرت طواف یہ علت ہے کن لوگوں کے حق میں؟ فی حق ما ملکت ایماننا، ان لوگوں کے حق میں جو ہمارے ماتحت ہے، یعنی کہ ہمارے خادموں کے حق میں اجازت کو طلب کرنے کے حرج کو ساقط کرنے کی، اجازت کو طلب کرنے کہ حرج کو ثابت کرنے کی. فیسقط حرج نجاست السور بهذه العلت، تو جناب والا ہم نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے حکم لگا دیا، اور جناب والا ہم نے کہا کہ جھوٹے کی نجاست کا حرج بھی ثابت ہو جائے گا بهذه العلت، اسی علت کی وجہ سے، یعنی کثرت طواف کی وجہ سے. اب مناسبت کیا ہوگی جناب والا پھر سے ان دونوں مسئلوں کو پیش کرنے کی؟ مناسبت یہ ہے فإن هذا الحرج، اس لیے کہ یہ حرج من جنس ذلك الحرج، اسی والے حرج کی جنس سے ہے، یعنی کہ جو جہاں پر ہم نے قیاس کیا ہے تو مقیس کا جو حرج ہے یہ اسی جنس سے ہے جو مقیس علیہ میں حرج ہے. لا من نوعه، اس کی نوعیت سے نہیں ہے. تو ہماری مناسبت یہاں پر کیا ہوئی؟ یہی ہوئی کہ نا اتحاد فی الجنس کی ہم مثال دینا چاہتے ہیں تو اتحاد فی الجنس کو دکھا دیا ہم نے. وَكَذَلِكَ الصِّغْرُ عِلَّةٌ، وَكَذَلِكَ الصِّغْرُ عِلَّةُ وَلَایَةِ التَّصَرُّفِ لِلْأَبِي فِي الْمَالِ فَيَثْبُتُ وَلَایَةُ التَّصَرُّفِ فِي النَّفْسِ بِحُکْمِ هَٰذِهِ الْعِلَّةِ. یہاں سے دوسری مثال مصنف علیہ الرحمہ اتحاد فی الجنس کی بیان فرماتے ہیں جناب والا، باپ کو بچے کے مال میں تصرف کرنے کی ولایت حاصل ہے. باپ کو نابالغ بچے کے مال میں تصرف کرنے کی ولایت، تصرف کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے؟ تصرف کرنے کا حق حاصل ہے، تصرف کرنے کی ولایت حاصل ہے، لیکن اس ولایت کی علت کیا ہے جناب والا؟ صغر. کیا ہے؟ صغر ہے. کائے کی جناب والا؟ ولایت تصرف فی المال. مال میں تصرف کی ولایت کی علت کیا ہے؟ صغر. مال میں تصرف کی ولایت کی علت صغر. اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہم نے یہ کہہ دیا کہ جس طریقے سے جناب والا مال میں باپ کو ولایت تصرف حاصل ہے، اسی طریقے سے بچے کے نفس میں بھی باپ کو ولایت کا تصرف کی ولایت حاصل ہے. بچے کے نفس میں بھی، یعنی کہ اس کی جان میں بھی تصرف کرنا ولایت، تصرف کی ولایت حاصل ہے. اس کی وجہ سے اسی علت یعنی علت صغر کی بنیاد. تو دیکھو جناب والا دونوں جگہ ولایت حاصل ہوئی نہیں ہوئی؟ کون سی ولایت؟ ولایت تصرف. لیکن دیکھیے آپ دونوں کی نوعیت الگ ہے. اصل میں جو ولایت حاصل ہوئی ہے تصرف کی وہ مال میں ہے، اور یہاں فرع میں جو ولایت تصرف حاصل ہوئی ہے وہ نفس میں ہے. تو دیکھو نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوئے یا نہیں ہوئے؟ لیکن ولایت تصرف کے اعتبار سے ایک ہی جنس کے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ لہذا یہ بھی مثال کس کی ہوئی؟ اتحاد فی الجنس کی ہوئی.
وَكَذَلِكَ الصِّغْرُ عِلَّةُ وَلَایَتِ التَّصَرُّفِ لِلْأَبِي فِی الْمَالِ، اسی طریقے سے صغر یہ علت ہے تصرف کی، ولایت کی، کس کے لیے؟ باپ کے لیے، فی المالی مال میں، کس کے مال میں؟ بچے کے مال میں۔ فَيَثْبُتُ وَلَایَتُ التَّصَرُّفِ، تو اب جناب والا ولایت تصرف ثابت ہو جائے گی، فی النفس بچے کے نفس میں بھی، بحکم ھذہ العلۃ اسی علت کے حکم کی وجہ سے، یعنی کہ صغر کی وجہ سے۔ وَإِنَّ بُلُوغَ الْجَارِيَةِ عَنْ عَقْلٍ عِلَّةُ زَوَالِ وَلَایَةِ الْأَبِي فِی الْمَالِ فَیَزُولُ وَلَایَتُهُ فِی حَقِّ النَّفْسِ بِھذِهِ الْعِلَّةِ۔ تیسری مثال پیش فرماتے ہیں جناب والا، عقل سے بچی کا بالغ ہونا یہ باپ کی ولایت کو زائل کر دیتا ہے یا نہیں؟ ارے صغر یہ ولایت کی علت بنی تھی، ولایت تصرف کی علت بنی تھی، اب بالغ ہو گئی وہ تو صغر ختم ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب صغر کا چلا جانا یا صغر کا ختم ہو جانا یہ علت بنے گا نہیں بنے گا؟ اس کی ولایت تصرف کے زوال کی، ولایت تصرف کے زوال کی۔ تو اب فرماتے ہیں جس طریقے سے مال میں باپ کی ولایت کے زوال کی علت کیا ہے؟ بچی کا بالغ ہونا، بچی کا بالغ ہونا، اسی طریقے سے جناب والا یہی بچی کا بالغ ہونا باپ کی ولایت کو زائل کر دے گا نفس کے حق میں، کائے کے حق میں؟ نفس کے حق میں، یعنی کہ جس طریقے سے بچی جب بالغ ہو جاتی ہے تو اب باپ کو جو ولایت تصرف اس کے مال میں حاصل تھا اب وہ ولایت تصرف زائل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے بالغ ہونے کی بنیاد پر جو نفس میں ولایت تصرف حاصل تھا اب وہ بھی ولایت تصرف کیا ہو جائے گا؟ زائل ہو جائے گا۔ تو دیکھو یہاں پر ولایت تصرف کے زوال کی علت کون سی چیز ہے؟ اس کا بالغ ہونا، کیا؟ بلوغ۔ ٹھیک آئے گی ولایت تصرف کے زوال کی، ولایت تصرف کے زوال کی۔ تو دیکھو جناب والا اصل اور فرع دونوں ہی مسئلوں میں، دونوں ہی قیاس، دونوں ہی مسئلوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ولایت تصرف کا زوال ہو رہا ہے۔ تو ولایت تصرف کے زوال کے اعتبار سے دونوں ہی ایک جنس کے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ لیکن نوعیت دونوں کے علیحدہ علیحدہ ہے۔ پہلے میں جو ولایت تصرف کا زوال ہوا ہے وہ مال میں ہے، اور دوسرے میں جو ولایت تصرف کا زوال ہوا ہے وہ قائم میں ہے، نفس میں ہے۔ وَإِنَّ بُلُوغَ الْجَارِيَةِ، اور بے شک بچی کا بالغ ہو جانا، عقل کے ذریعے سے، علت و زوال ولایت الابی فی المال، یہ جناب والا مال میں باپ کی ولایت کے زائل ہونے کی علت ہے۔ فَيَزُولُ وَلَایَتُهُ، تو اب اس کی ولایت زائل ہو جائے گی، فی حق النفس، نفس کے حق میں بھی، بِهَذِهِ الْعِلَّةِ، اسی علت کی وجہ سے۔ یہاں پر قیاس کی دونوں قسموں کی گفتگو مثالوں کے ساتھ کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔ اتحاد فی النوع کی بھی مثالیں ما قبل میں ذکر کر دی گئی، اتحاد فی الجنس کی بھی مثالیں ما قبل میں ذکر کر دی گئی۔ اب بتاتے ہیں کہ قیاس کی جو دوسری قسم تھی اتحاد فی الجنس، اس کے تحقق کے لیے کون سی شرط ہے؟ اس شرط کو آپ مصنف علیہ الرحمہ پیش فرمائیں۔ فرماتے ہیں اتحاد فی الجنس میں جناب والا تجنیس علت ضروری ہے، تجنیس علت ضروری ہے۔ تجنیس علت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ علت کا معنی عام ہونا ضروری ہے، یعنی علت جو چیز بنے کس میں؟ اتحاد فی الجنس والے قیاس میں جو چیز علت بنے تو اس علت کا عام ہونا ضروری ہے، اس علت کا عام ہونا ضروری ہے، یعنی کہ وہ مقیس علیہ کو بھی عمومیت کے ساتھ شامل ہو، اسی طریقے سے مقیس کو بھی عمومیت کے ساتھ کیا ہو؟ شامل ہو۔ تو اتحاد فی الجنس میں جناب والا تجنیس علت ضروری ہے۔ تجنیس علت کا مطلب سمجھے کہ علت کا عام ہونا ضروری ہے، علت کا عام ہونا ضروری ہے۔ اب اس کو جناب والا ذہن، اس کو مثال کے ذریعے سے آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے صاحب باپ کو بچی کے مال میں جو ولایت تصرف حاصل ہے وہ کیوں حاصل ہے؟ وہ اس لیے حاصل ہے جناب والا کہ اگر باپ کو بچی کے مال میں ولایت تصرف حاصل نہ ہو تو بچی تو اس مال کو خرچ کرنے میں کیا ہے؟ عاجز ہے، اس مال کو خرچ کرنے میں کیا ہے؟ عاجز ہے۔ اس لیے کہ بچی جس کو عقل نہیں ہے تو اب اس مال کو اپنے وہ بہتر طریقے سے خرچ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی،
لہذا اس مال کو خرچ کرنے سے کیا ہے، وہ عاجز ہے. تو وہ بچی تصرف کرنے سے کیا ہو گئی، عاجز ہو گئی. حالانکہ مال کو تصرف کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ مال کی بنیاد ہی پر اس کو کپڑے پہننے کی بھی ضرورت پڑے گی، اس کو کھانے پینے کی بھی ضرورت پڑے گی. تو جناب والا یہ تمام چیزیں پیسے ہی سے ملتی ہیں. اب اگر اس کے مال کو خرچ نہ کیا جائے تو اس مال سے اس کی جو مصلحتیں وابستہ تھیں وہ تمام مصلحتیں فوت ہو جائیں گی یا نہیں. لہذا اب شریعت مطہرہ نے بچی کے مال میں باپ کو ولایت تصرف کا حق دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ بچی کیا ہے، خود سے مال میں تصرف کرنے سے کیا ہے، عاجز ہے. خود سے مال میں تصرف کرنے سے عاجز ہے. تو اب ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ یہاں پر جو باپ کو ولایت تصرف کا حق حاصل ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ بچی کو اپنے آپ سے مال میں تصرف کرنے سے عجز ہے. تو اب یہ عجز کیا بن گئی، یہ علت بن گئی. تو یہ عجز جس طریقے سے جناب والا مال میں تصرف کرنے کو شامل ہے، اسی طریقے سے جناب والا یہی عجز نفس میں بھی تصرف کرنے سے بچی کو عاجز کر رہا ہے. تو یہ علت جو بن رہا ہے عجز، یہ ایسا معنی ہے جو عام ہے، جو مقیس علیہ کے بھی تمام افراد کو شامل ہے اور مقیس کے بھی تمام افراد کو کیا ہے، شامل ہے. اس لیے کہ آپ نے مقیس علیہ کیا بنے گا یہاں پر، مال. ارے مال میں تصرف کرنا یہی تو اصل ہے، اور جو اصل ہوتا ہے وہ مقیس علیہ. اور نفس میں آپ نے جو حکم ثابت کیا تو یہ ہے مقیس. یہ کیا ہے، مقیس ہے. تو اب دیکھیے جس طریقے سے بچی کا خود سے مال میں تصرف کرنے سے عاجز ہونا یہ جناب والا اس حکم کے ہر فرد کو شامل ہے، اسی طریقے سے بچی کا اپنی جان میں تصرف کرنے سے عاجز ہونا، تو یہاں پر بھی عاجز ایسی علت ہے جو مقیس کے ہر فرد کو شامل ہے. تجنیس علت کا مطلب یہ تھا کہ علت کیا ہو، عام ہونا چاہیے. جس طریقے سے وہ اصل کے ہر فرد کو شامل ہے اسی طریقے سے فرع کے بھی ہر فرد کو شامل ہونا چاہیے. فرماتے ہیں ثم لا بد فی ھذا النوع، پھر ضروری ہے فی ھذا النوع من القیاس، قیاس کی اس قسم میں. کس قسم میں؟ یعنی کہ اتحاد فی الجنس میں. کیا ضروری ہے؟ من تجنیس العلت، تجنیس علت ضروری ہے، یعنی کہ علت کا عام ہونا ضروری ہے. بیان تقول بین طور کہ آپ کہیں انما یثبت ولایت الابی فی مال الصغیرۃ، کہ باپ کی ولایت ثابت ہوتی ہے بچی کے مال میں. کیوں؟ لانها عاجزۃ، اس لیے کہ بچی عاجز ہے عن التصرف بنفسها، خود سے تصرف کرنے سے. فاثبت الشرع، تو اب شریعت مطہرہ نے ثابت کر دیا ولایت الابی، باپ کی ولایت کو، کی لا یتعطل مصالحها المتعلقۃ بذلک، تاکہ جناب والا بچی کی جو مصلحتیں مال سے متعلق ہیں وہ معطل نہ ہو جائیں. اس لیے باپ کو ولایت تصرف حاصل ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ عجز کی وجہ سے. تو یہاں پر عجز کیا معنی عام ہے، سمجھ گئے، جو ہر فرد کو کیا ہے، شامل ہے. یعنی کہ وہ مال خرچ کرنے میں کوئی بھی فرد ہو خرچ کرنے کا، ہر جگہ خرچ کرنے سے کیا وہ عاجز ہے. وقد عجزت عن التصرف فی نفسها، اسی طریقے سے جناب والا بچی عاجز ہے اپنے آپ میں بھی تصرف کرنے سے. جس طریقے سے مال میں تصرف کرنے سے عاجز تھی اسی طریقے سے وہ اپنی جان میں بھی تصرف کرنے سے عاجز ہے. تو یہ عجز جس طریقے سے وہاں پر معنی عام تھا اسی طریقے سے مقیس میں بھی کیا معنی عام ہے. وجب القول بولایت الابی علیہ، تو جناب والا جس طریقے سے واجب یہ ہو گیا تھا کہ باپ کو مال میں ولایت تصرف حاصل ہے، اسی طریقے سے فوجب القول، یہ قول کرنا واجب ہو گیا. کس کو؟ کیا کون سا قول کرنا؟ بولایت الابی، باپ کی ولایت کا، علیہ اس کی جان پر یعنی کہ نفس پر. وعلی ھذا نظائرہ، اور اسی پر آپ اس کی دوسری نظائر کو کیا کر لیجئے، قیاس کر لیجئے. یعنی جہاں جہاں پر بھی اتحاد فی الجنس ہوگا وہاں مقیس علیہ میں جو علت ہوگی وہ بھی معنی عام ہوگی، جو مقیس میں علت ہوگی وہ بھی کیا ہوگی، معنی عام ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر علت معنی عام نہیں ہوگی تو وہاں پر اتحاد فی الجنس درست نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد فی الجنس کے ضروری ہے تجنیس علت کا ہونا،
اور تجنیس علت کا مطلب ہے علت کا عام ہونا۔ وحکم القیاس الاول اللہ یبطل بالفرق، یہاں سے مصنف الرحمہ دونوں قیاسوں کے حکم کو بیان فرماتے ہیں کہ قیاس اتحاد فی النوع کا حکم کیا ہے اور قیاس اتحاد فی الجنس کا حکم کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اتحاد فی النوع کا حکم یہ ہے کہ وہ معمولی سے فرق سے باطل نہیں ہوتا، معمولی سے فرق سے۔ پھر آپ کو ذہن کو میں وہیں لوٹاؤں گا کہ قیاس کے لیے ایک مقیس علیہ ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے مقیس۔ حکم کہاں سے لایا جاتا ہے؟ مقیس علیہ سے لایا جاتا ہے۔ کہاں پر لایا جاتا ہے؟ مقیس میں لایا جاتا ہے۔ ٹھیک، اب کسی انسان نے کچھ فرق دکھا دیا قائم ہے مقیس علیہ اور مقیس میں، بئی صورت اس نے کہا جو علت مقیس علیہ میں پائی جاتی ہے وہی علت تھوڑے فرق کے ساتھ مقیس میں پائی جاتی ہے۔ دونوں فرق کر دیا نہیں کر دیا؟ کیسا؟ تھوڑا سا فرق کر دیا۔ اب کیا اس فرق کی بنیاد پر حکم کو جو مقیس میں ہم نے ثابت کیا ہے تو کیا وہ حکم باطل ہو جائے گا؟ تو مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ تھوڑے سے فرق کی بنیاد پر اتحاد فی النوع کا حکم یہ ہے کہ حکم باطل نہیں ہوگا، حکم باطل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا جناب والا باطل کہ جب اصل فرع کے ساتھ متحد ہو گیا ہے علت میں، جب اصل فرع کے ساتھ، ارے جو ہم حکم لے کر کے آئے فرع میں وہ کیوں لے کر کے آئے؟ اس لیے تو لے کر کے آئے تھے کہ اصل و فرع علت کے اعتبار سے متحد ہو گئے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جب اصل فرع کے ساتھ متحد ہو گئی قائم علت میں تو اب واجب یہ ہو گیا کہ وہ حکم میں بھی متحد رہے۔ تو اب مقیس علیہ کا تو حکم ثابت ماننا ہے آپ، اور مقیس میں دکھا دیا تھوڑا سا فرق، آپ اس حکم کو باطل کر دے رہے۔ تو یہ باطل کرنا درست نہیں ہوگا، اس لیے درست نہیں ہوگا جب اصل و فرع کیا ہوگا علت میں متحد ہو گئے تو علت میں متحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکم میں بھی متحد رہے۔ تو جس طریقے سے مقیس علیہ کا حکم ثابت ہے باطل نہیں ہے، اسی طریقے سے مقیس کا بھی حکم ثابت ہی رہے گا، باطل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وہ حکم القیاس الاول، قیاس اول کا حکم یہ ہے کہ اللہ یبطل بالفرق، کہ وہ تھوڑے سے فرق سے، یہاں یہ ذہن میں رکھنا، یہاں کیا لگانا؟ تھوڑے سے فرق سے، تب آپ کا مسئلہ واضح ہوگا۔ تھوڑے سے فرق سے وہ باطل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن الاصل، اس لیے ہے کہ اصل مع الفرع، فرع کے ساتھ، لما اتحد فی العلت، جب علت میں متحد ہو گئی، وجب اتحادهما فی الحکم، تو اب واجب ہو گیا کہ اصل و فرع دونوں حکم میں بھی متحد رہیں۔ وَإِنِ افْتَرَقَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْعِلَّةِ، اگرچہ اصل و فرع دونوں جدا ہو جائیں اس علت کے علاوہ میں، اس علت کے علاوہ میں اگرچہ اصل کا مقام اور ہو فرع کا مقام اور ہو، لیکن جب یہاں پر علت میں متحد ہے تو علت میں متحد ہونے کی بنیاد پر حکم میں بھی متحد رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا تم نے فرق بیان کر دیا تو جناب والا اصل کے تو حکم کو آپ نے ثابت مانا اور فرع کے حکم کو آپ باطل کر دیں۔ کائے کا حکم تھا؟ اتحاد فی النوع کا حکم تھا، یہ کہ وہ تھوڑے سے فرق سے باطل نہیں ہوگا۔ یہاں پر جناب والا اتحاد فی الجنس کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ اتحاد فی الجنس کا حکم یہ ہے کہ وہ کہ جہاں پر علت کی عمومیت نہیں ہوگی، یعنی علت عام نہیں ہوگی، تو علت عام نہ ہونے کی بنیاد پر وہ حکم کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، وہ حکم باطل ہو جائے گا۔ تو ایک تو جناب والا تجنیس سے علت کے نہ ہونے کی بنیاد پر اتحاد فی الجنس والا قیاس کا حکم کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز جناب والا یہ ہے کہ اگر ہم نے تھوڑا سا بھی فرق ظاہر کر دیا تو تھوڑے سے فرق کی بنیاد پر بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ حکم باطل ہو جائے گا۔ تھوڑے سے حکم کی، تھوڑے سے فرق کی بنیاد پر بھی وہ باطل ہو جائے گا۔ تو اب جناب والا اتحاد فی الجنس کا حکم یہ ہوا کہ علت کی عمومیت جہاں پر نہ ہو، جہاں پر علت کی عمومیت نہ ہو تو اس کا حکم باطل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر تھوڑا سا فرق ہم نے کر دیا تب بھی کیا ہو جائے گا؟ حکم باطل ہو جائے گا۔ اب اتحاد فی الجنس میں تھوڑا سا فرق کرنا یہ کیسے ظاہر ہوگا اس کی مثال پیش کر دی۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ مال میں ولایت تصرف کی جو علت ہے وہ کیا ہے؟ صغر ہے، یہ کیا ہے؟ اصل ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہم نے کیا حکم ثابت کیا تھا؟ ہم نے نفس میں بھی حکم کو ثابت کیا تھا
کہ نفس میں بھی باپ کو جو ولایت حاصل ہے تصرف کی، اس کی بھی علت کیا ہے؟ صغر ہے۔ اب اگر کہنے والا کو یہ کہہ دے کہ جو علت صغر کس میں ہے؟ مال میں، یعنی کہ جو اصل میں ہے وہ مال میں مؤثر طریقے پر پائی جاتی ہے، اور جو علت صغر کس میں ہے؟ نفس میں ہے، یہ پہلے والے کے مقابل کم درجے کی پائی جاتی ہے، پہلے والے کے مقابل کم درجے کی پائی جاتی ہے۔ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ مال تو ایسی چیز ہے کہ بچے کو مال سے وابستگی یا مال کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ بھیا وہ بچہ ہو چاہے بڑا ہو، کھانے پینے کی تو ضرورت ہے یا نہیں، پہننے اوڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں، ان تمام چیزوں کا واسطہ کہاں سے پڑتا؟ مال سے پڑتا ہے، ٹھیک۔ لیکن جناب والا نفس میں ولایت کا ہونا یہ اتنا اہمیت کا حامل نہیں ہے، اس لیے کہ نابالغ بچے کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے، اور جب وہ نابالغ ہے تو بتاؤ اس کے پاس شہوت ہے؟ جب شہوت نہیں ہے تو اب نفس میں تصرف کی ضرورت پڑے گی؟ نفس میں تصرف کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، کب؟ نابالغی کی حالت میں، لیکن نابالغی کی حالت میں مال میں تصرف کی ضرورت البتہ ضرور پڑ رہی ہے۔ تو صغر جو علت بنا مال میں تصرف کی، تو یہاں پر صغر یہ اپنے کامل یا مؤثر طریقے پر یہاں پر علت ہے، برخلاف کس میں؟ نفس میں صغر کے علت ہونے کے، کہ وہاں پر صغر جو علت ہے وہ کامل طور پر مؤثر نہیں ہے بلکہ ناقص طور پر کیا مؤثر ہے۔ دیکھو دونوں میں اس نے فرق کو ظاہر کر دیا، نہیں کر دیا کچھ؟ اس فرق کو ظاہر کرنے کی بنیاد پر بھی اتحاد فی الجنس کا حکم کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، اتحاد فی الجنس کا حکم باطل ہو جائے گا۔ وحکم القیاس الثانی، قیاس ثانی کا حکم یعنی کہ اتحاد فی الجنس کا حکم یہ ہے کہ فساد ہو، کہ اس کا حکم فاسد ہو جائے گا بممانعت التجنیس، تجنیس کی ممانعت کی وجہ سے، یعنی کہ علت کے عام نہ ہونے کی وجہ سے، والفرق الخاص، اور فرق خاص کی وجہ سے۔ فرق خاص کیا ہے؟ وہ بیان، وہ اس بات کو بیان کر دینا ہے کہ ان تاثیر صغری، کہ صغر کا اثر فی ولایت تصرف فی المال، ولایت تصرف فی المال میں فوق تاثیر ہی فی ولایت تصرف فی النفس، یہ زیادہ ہے کس سے؟ ولایت تصرف فی النفس میں اثر کرنے سے، یعنی کہ اس علت کا اثر کرنا ولایت تصرف فی المال میں زیادہ ہے، کس کے مقابل؟ ولایت تصرف فی النفس کے مقابل۔ لہذا اس فرق خاص کو اگر کسی نے پیش کر دیا اتحاد فی الجنس میں، تو یہ فرق خاص بھی کیا کر دے گا؟ اتحاد فی الجنس کے حکم کو فاسد کر دے گا۔ تو اتحاد فی الجنس کا حکم دو چیزوں کی بنیاد پر فاسد ہو جاتا ہے، ایک تو تجنیس سے مانع ہونے کی بنیاد پر، یعنی کہ علت کے عام نہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا فرق خاص کی بنیاد پر۔ السلام علیکم۔